السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اصفہان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصوف ٹی وی۔ آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے وہ ہیں سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز۔ ولادت باسعادت کی بات کریں تو خواجہ غریب نواز 537 ہجری پر مطابق 1142 میں راجستھان یا سیستان کے علاقہ سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی حسن ہے۔ آپ نجیب الطرفین حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد کا سجرہ نسب امام حسین اور آپ کی والدہ کا سجرہ نسب امام حسن تک جاتا ہے۔ آپ کے القاب بہت زیادہ ہیں مگر مشہور و معروف القاب میں معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی اور عطائے رسول وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کے والد ماجد سید غیاث الدین کا شمار سنجر کے انتہائی متقی اور پرہیزگار بزرگوں میں ہوتا ہے۔ نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بھی اکثر اوقات عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک صورت خاتون تھی۔ جب سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 15 سال ہوئی تو والدین کریمین کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کی آبیاری فرماتے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرا دل دین کی طرف اس طرح آیا کہ ایک روز میں باغ میں پودوں کو پانی دے رہا تھا کہ ایک مذہوب بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ ہے باغ میں تشریف لائے۔ جو ہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نظر اللہ عز و جل کے اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً دوڑے، سلام کر دست بوسی کی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا ایک گچھا پیش کیا اور دو زانو بیٹھ گئے۔ اللہ کے اس ولی کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ادا اس قدر بھا گئی کہ ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا منہ میں چبا کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے منہ میں ڈالا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا کہنا ہے کہ جوں ہی وہ ٹکڑا میرے حلق میں اترا، دل سے ساری دنیا کی محبت باہر آ گئی۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی نے پن چکی، باغ اور سارا سوز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دی اور پھر حصول علم کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علم دین حاصل کرنے کے لیے سمرقند میں حضرت سیدنا مولانا شرف الدین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہل قرآن پاک حفظ کیا اور بعداں انہی سے دیگر علوم حاصل کیے، مگر جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے ذوق علم بڑھتا گیا، چنانچہ علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا اور وہاں کے عالم دین مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے دیگر دینی علوم پڑھا۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعی طور پر تقریباً 5 سال سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے قیام کیا۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد سیدنا خواجہ غریب نواز پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے اور اس کے لیے کئی شہروں کا رخ کیا۔ خواجہ غریب نواز جب بغداد شریف پہنچے تو وہاں خواجہ غریب نواز کی ملاقات پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر سے ہوئی اور خواجہ غریب نواز نے پیران پیر کے ساتھ 55 دن کا اعتکاف بھی کیا۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز بغداد شریف میں ہی ایک مسجد میں خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور ان کے ہاتھ پر سلسلہ چشتیہ پر بیعت ہو گئی اور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں لگ گئے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے پیر کو اس قدر راضی کیا کہ ایک بار حج کے موقع پر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ مذاب رحمت کے نیچے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے مولا میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کیا۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دن کا اعتکاف کیا اور اعتکاف کے بعد اپنی خلافت اور جانشینی خواجہ غریب نواز کو دے کر خود گوشہ نشین ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز رسول اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے دربار کی حاضری کے لیے خواجہ معین الدین تشریف لے کے گئے اور سلام عرض کرنے کے بعد نظریں جھکائے ہاتھ باندھ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ سارا دن کھڑے رہے، دوسرے دن بھی حاضر ہوئے اور صلاۃ السلام پڑھ کر ہاتھ باندھے نظریں جھکائے روضہ رسول کے باہر کھڑے رہے۔ تیسرے دن صلاۃ السلام عرض کیا تو رسول اللہ کے دربار سے آواز آئی، اے معین الدین تو ہمارے دین کا معین ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہو گئی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بشارت کے بعد ہندوستان کا
سفر طے کیا اور سمرقند، بخارا، بغداد شریف، نیشا پور، تبریز، اوش، اصفہان، سبزوار، خراسان، غزنی وغیرہ سے ہوتے ہوئے اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ اسی سفر کے دوران خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لاہور بھی تشریف لے کے گئے اور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دی اور بلکہ مراقبہ بھی کیا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہوتے وقت داتا گنج بخش کی عظمت و فیضان کا بیان اس شعر کے ذریعے کیا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کاملاراں رہنما۔ یعنی گنج بخش داتا علی اجمیری کا فیض سارے عالم پر جاری ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نور خدا کے مظہر ہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ راہ طریقت میں جو ناقص ہیں ان کے لیے پیر کامل، اور جو خود پیر کامل ہیں ان کے لیے بھی رہنما ہیں۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز ہندوستان اجمیر شریف روانہ ہوئے اور وہاں جا کے دین کی خدمت میں لگ گئے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے، اور تلاوت قرآن سے اس قدر شغوف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما لیتے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی۔ دیگر بزرگان دین اور اولیاء کاملین کی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادت الہی بجا لانے کی خاطر بہت ہی کم کھانا تناول فرماتے، تاکہ کھانے کی کثرت کی وجہ سے سستی یا نیند یا غنودگی عبادت میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ 7 روز بعد 2-2.5 تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے جانشین حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی بنے۔ خواجہ غریب نواز کے وصال ظاہری کے بعد سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے علاوہ دیگر جلیل القدر خلفاء میں حضرت قاضی حمید الدین نگوری، سلطان التارکین حضرت شیخ حمید الدین صوفی اور حضرت شیخ عبداللہ بیابانی۔ یہ عبداللہ بیابانی سابقہ اجے پال جوگی جادوگر تھے۔ حقیقت ہے کہ جو بھی دنیا میں تشریف لائے اسے دنیا سے جانا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ 6 رجب المرجب 633 ہجری بمطابق 16 مارچ 1236 ہجری بروز پیر فجر کے وقت خواجہ غریب نواز سلطان الہند دنیا سے پردہ فرما گئے، اور دیکھنے والوں نے یہ حیرت انگیز روحانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نور رانی پیشانی پر یہ عبارت نقش تھی: حبیب اللہ ما فی حب اللہ، یعنی اللہ عز و جل کا محبوب محبت الہی میں وصال کر گیا۔ خواجہ غریب نواز کی ایک کرامت بیان کر دیتا ہوں، اس سے عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک بار اجمیر شریف کے حاکم پرتھوی راج چوہان نے کسی شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھا دیا اور اس کی ماں کو کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے کی لاش لے جا۔ دکھیاری ماں غم سے نڈھال ہو کر روتی ہوئی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کرنے لگی: اے خواجہ، میرا سہارا چھن گیا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، حاکم نے اسے بے قصور سولی پر چڑھا دیا۔ یہ سن کر خواجہ غریب نواز جلال میں آ گئے اور فرمایا: مجھے اس کی لاش کے پاس لے چلو۔ یوں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ لاش کے قریب پہنچے تو اشارہ کر کے فرمایا: اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ لاش میں فوراً حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زندہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کی تصانیف میں چند ہی شامل ہیں، جن میں نمبر 1 ہے انیس الرواح۔ یہ خواجہ غریب نواز نے اپنی پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی کے ملفوظات پر لکھی۔ کشف الاسرار نمبر 3، گنج الاسرار نمبر 4، رسالہ آفاق و نفس نمبر 5، رسالہ تصوف منظوم نمبر 6، حدیث المعارف نمبر 7، رسالہ موجودیہ۔ خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا مزار ہندوستان کے شہر اجمیر شریف میں ہے، جو کہ صوبہ راجستھان شمالی ہند میں موجود ہے۔ جہاں ہر سال آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک 6 رجب المرجب کو نہایت احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اسی تاریخ کی نسبت سے عرس مبارک کو چھٹی شریف بھی کہا جاتا ہے۔ عرس میں ملک و بیرون ملک سے ہزاروں افراد بڑے جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کر کے خواجہ غریب نواز سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر وآخر